بخیل نہیں ہونا چاہیے، یعنی توڑ سے تکڑی لیتے بہ جاوے، زیادہ کدھرے نہ ہو جاوے، کام تک خراب ہو جاسی، یہ شرک ہو جاسی، بدعت ہو جاسی۔ توڑ کے نہیں، سینہ کھول کے بیان کرنے چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ تسی کتنے ہیں؟ کام کنتم یومئذ، اس نے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا 1500 تہا سے، فرمایا کہ اگر اسی لاکھ بھی ہوتے تو لکا فانا پانی سانو کافی ہو جاتا۔ اور ان دل کو بے صحابہ کرام نے حضرت جابر رضی اللہ کیا کوئی اور بیٹھی کھڑتی ہے پیشہ یا کوئی 50,000 پیوائی کھڑتی ہے کہ اندازہ کیتی کہ 50,000 پی گیا تو مگر 50 اور پی جاسی، نہ کوئی حوض ویکھا ہے، نہ 50,000 بالفعل پیوایا ہے، پیوایا تا صرف 1500 ہوئے، لیکن نظریہ تے سوچ دے دیتی۔ فرمایا بخیل بندے رو نہیں ہونا چاہیے، محمودی شان بیان کر دے ہویا، فرمایا کر کے سٹور بھی نہیں، حوض بھی نہیں، 1500 صرف پیتا ہے، 50,000 مجھے پیوایا نہیں، لیکن فرمایا کہ اگر 1500 پی سکتا ہے تو فرمایا لاکھ بھی پی سکتا ہے۔ یہ سارے رسالت کو سمجھاتا ہے۔ پہلا ایمانی طریقہ ہے کہ بندہ اندر وچ بخیل نہ ہوئے، بخل نہ ہوئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار سینے چوئے تو پھر سینہ کھول کے مننے بھی صحیح تھا، بیان بھی کرے۔ پھر کسی صحابی نے اعتراض بھی نہیں کیتا، بھئی یار جابر گل کیوں کرتا بھی ہیں تو؟ لوگ منڑتے آئیں کہ اپنے استادہ نے جناب ایڈے لمبے لمبے لقب لا دیون، جس اپنے شیوخ کو منڑتے آئیں تو پھر لمبے لمبے لقب لا چھڑ دینے، جب محبوبی گل آوے پھر تو لڑتا تو زیادہ نہ کرو کدھر شرک نہ ہو جاوے، زیادہ تعریف نہ کرو کدھر بدعت نہ ہو جاوے۔ صحابہ نے نظریہ یہ دیتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شان جیڑی ہے کھولتے بیان، فرما 1500 نے پیتا ہے لیکن فرمایا لاکھ نو نہ پیوایا ہے، نہ تجربہ کیتا ہے، نہ کوئی پیچھے کوئی اور کوئی بڑا سٹور دیکھا ہے، نہ کوئی اور گل ہے، لیکن 6-7 فٹ کا جسم میں کتنا کو پانی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا نہیں یہ محبوب ہے، یہ محبوب ہے، محبوب دی شان ہے کہ اگر 1500 نو پیوا سکتے تو فرمایا لاکھ نو بھی پیا سکتے ہیں۔ یہ پہلا طریقہ ایمانی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کو سمجھن دا کہ بندے نو بخیل تے کنجوس نہیں ہونا چاہیے، سینہ کھول تے شان مننی بھی چاہیے تے انہوں آگے بیان بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا ایمانی طریقہ شان رسالت کو سمجھن دا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس دوسری دی راوی حضرت جابر ہے، یہ بھی صحیح بخاری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدہ وصال ہو گیا، انہاں تے قرضہ بہت زیادہ ہے، اتنا قرض ہے ایک باغ چھٹا ہے جڑیاں کھجوراں لتیاں نے، میں قرض کھاون کیا ہے اے لے جاؤ میری جان چھڈو اور میرے کو کچھ کوئی نہیں۔ وہ آدھے نہیں اسی کا پورا لگنا ہے، اسی نہیں چھڑ دے، اسی پورا لگنا ہے، تو وہ کھجوراں نال قرض پورا نہیں ہو سکتا، تشریف لے چلو باغ وچ۔ کرم نوازی فرماؤ ایک دفعہ باغ تشریف تا لے چلو، صحابہ دا نظریہ ہے نا تے محبوب چلے گئے تے برکتاں آ جاسے، جتے محبوب دے قدم لگ گئے تے برکتاں آ جاسے، کم مشکل حل ہو جاسے۔ اور سو جابر تے مشکل ہے یا نہیں؟ بے قرض چڑھا پڑا سر دے، قرض بھی اتنا کہ وہ جتنیاں کھجوراں ساریاں دتیاں جاون تو پھر بھی لاندا نہیں۔ مشکل ہے یا نہیں؟ پریشانی ہے نا تے کتے ہے نہیں؟ در مصطفیٰ تے ہے۔ مشکل تے پریشانی ہوئے تے در مصطفیٰ تے آئے نا تے آتے عرض کیتی ہے، پھر سونے محبوب نے بھی جھڑکی دیتے بجایا نہیں۔ او جابر کی کر ایک ہی کر لیا، اللہ ہر جگہ سنتا ہے، ہر ایک دی سنتا ہے، اللہ کو مانگ اور بارگاہ کی دعا کر، اللہ کھجوراں وچ برکت چ دے تے قرض لے جاوے نہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل کھجوراں جڑیاں توڑ دے نا ایک جگہ تے کٹھیاں کر تے میں آندا، ایک جگہ تے ڈھیری لا آندی تے میں آندا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کھجوراں توڑیاں، توڑ تے ایک جگہ تے ڈھیری کی تھی تے آقا علیہ السلام تے نال حضرت ابوبکر صدیق نال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تینے روانہ ہوئے، باغ چ گئے اور جڑی وہ کھجوراں دی ڈھیری لگی ہوئی، فجلس علیہ
محبوب تشریفہ بیٹھے ہوتے بیٹھے دعا بالبرکاتی، محبوب نے برکاتی دعا فرمائی، دعائے برکت فرمائی۔ اے جڑا سی سامنے کھانا رکھ کے ختم شریف پڑھنے ہیں، اے برکت ہوندی ہے، حرام نہیں ہوتا، کھانے میں برکت آ جاتی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رکھی تشریف، اور جو یہ کھجورہ دی دیری پئی ہے محبوب نے بخاری چ لفظ نہ ہوئے تو میں لکھاوٹ تیار ذمہ دار لفظ نہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بالبرکاتی، سونے محبوب نے دعائے برکت فرمائی کھجورہ تے، فرمایا اب جابر میں جاتا بھی ہوں تے سارے ہون ساتھ لے، پہلے تیرے اتنی مشکل اتنی پریشانی ہے چاہیے تو اتنا گھبرایا یا کہ ساریاں کھجورا بھی دے دیوا تے قرض لاندا نہیں، فرمایا ہن اے گل نہیں، فرمایا جتنے نے قرض لونا تے جنہ لونا ہے سارے نو سد لے تے سارے نو تول تو تے پورا قرضہ جتنا لے دتی جائے۔ جابر نے اعلان کر دیا، فرمایا جنہ نے میرے والے کو قرضہ لینا ہے جتنا لینا ہے سارے آج حضرت جابر رضی اللہ عنہ تول تو دتی جا رہے، تول تو دتی، فرماتے نے جتنا کسے لمنا آیا میں سارے انو دے دیتا تے دیتا بھی پورا پورا، کسے نو کام نہیں دیتا تے ڈیری وال ویکھا تو میں دوں کام نہیں ہوئی۔ اور ایک بندہ گھبرے ہوئے پریشان ہوئے، پہلے تے ایک بندے دا قرض نہیں لے سکتا ہے تے سارے دا قرضہ لے گیا تے کھجورا گھر واسطے بھی بچ گئیاں، تو اس خوشی دا سما کی ہو رہا ہے، اس بندے دا خوشی دا انتہا کی ہونی ہے۔ اتنے خوش ہوئے بھیجے نے بھیجے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے، عرض کرتے نے یا رسول اللہ تسی گئے ہو قدم رنجا فرمایا ہے تے برکت اتنی ہوئی ہے قرضہ بھی لے گیا تے گھر واسطے بھی کھجورا بچ گئی۔ فضاحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سنتے مسکرائے، یعنی محبوب علی شان سنتے خوش ہوندے راضی ہوندے، یعنی وہ جابر چپ کر ایک ہی کردہ بھی ہے، یہ تو کام غلط ہے، بجا دیتے بس چپ کردہ میں کیا خدا نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے، جو کیتا ہے خدا نے کیتا ہے میں کیا کچھ نہیں۔ محبوب نے کہا محبوب مسکرائے خوش ہوئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑی گل مینوں کردا پیا نے جا میرے یاراں نوں بھی دس دے۔ محبوب دی شان روکڑی نہیں، فرمایا جیڑی گل مینوں کیتی ہے کہ تسی تشریف لے گئے ہو دعا فرمائی قرضہ لے گیا کھجوراں بچ گئیاں، یہ گل جا ابو بکر صدیق نوں تو میرے فاروق نوں کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے جاتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے آقا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے دعا فرمائیے تو برکت اتنی ہوئی ہے قرضہ بھی لے گیا کھجورا بچ گئیاں، انہوں نے پتہ کی جواب دیتا آقا لقد علمنا، بس سانو تو ہی پتہ لگ گیا جب بابا کرو چلے تو سانو ہون دسنا ہے لقد علمنا ماضی دا سیگا گزشتہ زمانے جدو محبوب چلے اسی تو ہی جان لیا، اتنے ایک نظریہ سوچ فکر ہے کہ محبوب نہیں جان دے، ایک نظریہ کیے کہ محبوب نے کوئی پتہ نہیں، اتنے تو صحابہ محبوب غلام پہ آن دے اسی جان لیا لقد علمنا ماضی دا سیگا اسی تو ہی جان لیا، سانو علم آ گیا پتہ چل گیا کہ جابر دی بگڑی بان گئی ہے۔ محبوب غلام بھی گل دی گل جان دے نہیں تے محبوب تو پھر محبوب ہے، اسی جان لیا ہے۔ اس ویلے سانو پتہ چل گیا کہ جابر دی بگڑی بن گئی، سارے اور قرضے لے جاویں، پریشانیاں مشکلاں حل ہو جانیاں کیونکہ مشکل کو شادو آ گئی۔ قدم رجا فرمایا کہ تو پتہ چلا دوسرا ایمانی طریقہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے وچ اضافے دی طرح ہونی چاہیے، اضافہ مزید اضافہ، because اسی شان سنیے تے ساڑھے چہرے تے مسکراہٹ آ جاوے، ساڑھے چہرے جناب خوش ہو جاویں، سمجھ لو دل وچ کچھ شمع روشن ہے، مزید دے تیل پہ گیا تے ہور روشن ہو گئے، جے مرجھا جاوے نا چہرہ تے سمجھ لو تیل ختم ہو گیا ہے، آگ بجھ گئی کچھ نہیں ہے۔
یہ چیک کرن دا تھرمامیٹر دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرو چہرہ کھل جاوے خوش ہو جاوے تے سمجھ لو کوئی ایمان دی رتی ہے تے مزید تیل تو پیا تے ہور روشن ہو کے چراغ چمک آ گئی دماغ آ گئی یہ چہرہ جاوے نا مرجا تے 12 بجے جاوے نا سمجھ لو کروڑا ضرور ہے کروڑا ہے کہ محبوب دی شان سنتے ایمان اللہ خوش نہ ہوئے اے بھی ہو سکتا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خوش ہوئے تے صحابہ کرام بھی خوش ہوئے یہ تو دوسرا ایمانی طریقہ ہے پتہ چلا محبوب کی شان سمجھتے ہویا بیان کرتا دے مزید اضافے دی بندے تڑپ ہوئے کہ ہور کوئی سانو آیت ملے کوئی ہور حدیث ملے جلے جو ہور بڑھتے شان ہوئے ایک مکتبہ فکر ہے جڑا قرآن پڑھتا ہے کوئی آیت اللہ پہنچے جلے محبوب دے علم دی نفی ہوئے آنا کوئی آیت ملے حاجت جو محبوب اختیار دی نفی ہوئے آنا کوئی آیت ملے حاجت جو محبوب نہ کھا جاوے تسی تو بالکل کچھ نہیں کر سکتے نہیں ایک عاجز نہیں تسی یہ کوئی طرف یہ بھی قرآن ہی پڑھتا بیٹھا ہے ایک قرآن پڑھ رہی ہے محبوب دے جناب علم ماکانا ما یکون دی دلیل مل جاوے محبوب دے مختار کل ہماری کوئی آیت ما مل جاوے یہ بھی پڑھی جا رہی ہے لیکن نظریت سوچ تے فکر ہے کہ تڑپ ہوئے کہ محبوب دی شان اتنی شان میں مل گئی اس تو مزید اضافہ ہوئے مزید ہور شان علی آیت ہور شان علی حدیث میرے علم میں چاہے تاکہ علم میں اضافہ ہوئے محبوب دی شان جو زیادہ میں پتہ چل سی تو محبت بھی پیار بھی اور اضافہ ہو جائے یہ دوسرا ایمانی طریقہ تیسرا ایمانی طریقہ شان رسالت اور سمجھتا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سمجھتے ہیں بندے نو اپنے آپ نو وچ پردہ نہیں بڑھانا چاہیے اپنے آپ نو حجاب نہیں بڑھانا چاہیے اپنے آپ نو پیچھا کر کے محبوب شان سمجھنا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ خطبہ ارشاد فرما ہے ایک صحابی کھڑا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ 60 سالی پہ گئی جانور مردے پہنے پانی کوئی نہیں ختم ہو گیا دعا کا فرماؤ دعا فرماؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو اگلے جمعہ کار لیسائیں یا چلو شام والے کار لیسائیں اتنا بڑا مجمع ہے جمعہ دا مجمع ہے میں ہاتھ چکا تے ہو سکتا ہے بارش نہ آوے نہیں فرمایا رب دی بار کے ہاتھ اٹھا دی دے رہے ہاتھ میں اٹھاونے نے تے رب مشکل حل کر دیونی ہے پریشانی ہے مشکل ہے پانی کوئی نہیں کا سالی دا دور ہے جدو صحابی نے عرض کی تھی یا سنا دعا فرماؤ ہوتا جانور مردے پہن بارش کوئی نہیں پانی دا قطرہ ہی نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی صحابہ کہندے نے اسی دیکھا بھی کوئی بادل دا نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے جو ہی محبوب نے دعا فرمائی فوراً بادل کٹھے ہو گئے تے بارش وسنی شروع ہو گئی فرمائی اتنی وسیع فرمایا 8 دن لگاتار لگی جمعہ نے دعا کی تھی اگلے جمعہ تائیں بارش مسلسل جاری رہی وادیاں بھر گئیاں نالے کا سارے بھر گئے اگلا جمعہ آیا محبوب خطبہ دی میں بیٹھے پھر کوئی صحابی بڑھ یا رسول اللہ ہم تو ڈوب دے پئے بس زیادہ پانی ہو گیا دعا فرماؤ اور اللہ مہربانی کرے فضاہی کا رسول اللہ سے محبوب مسکرائے تو پھر آپ کیتی نا یا رسول اللہ دعا فرماؤ بس پھر محبوب مسکرائے کیوں فرمایا میرے غلام ہیں کی سمجھتے ہیں کہ رب دی رحمت دے دروازے کھولنے آون تے چابی بھی میرے کول ہوئے یہ رب دی رحمت جو زحمت بنن لگے فرمایا بند کرنا ہوئے تے پھر بھی چابی میرے کول ہوئے صحابہ اس وجہ تو دعا پہلے بارش نہیں آ رہی تائیں محبوب کو آئے نے تے بارش گھنی ہو گئی پھر بھی سونے محبوب کو آئے نے تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اللہم حوالینا لا لینا یا اللہ بارش آسے پاسے وسے ساڑھے تے نہ وسے اللہم حوالینا لا لینا ساڑھے ارد گرد وسے ساڑھے تے نہ وسے صحابہ کہتے ہیں اویو بادل جڑے بالکل چھما چھم برس رہے ہیں فرمایا جو ہی محبوب نے دعا فرمائے تے فوراً بادل پھٹ گئے کوئی این کھیڑ گیا کوئی این چلا گیا کنارے تے فرمایا فوراً مدینے دا مطلع جڑے صاف ہو گئی
بارش رک گئی. یہ تو پتہ چلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی ہے. شان عطا فرمائی ہاتھ چکن تے پھر جو کون رب نو قبول فرماندا ہے، رب نہیں فرماندا. کچھ کیمپ والے کچھ مقبرہ فکر والے کچھ دعا کر کر تھک گئے، کچھ بھی نہیں ہویا، کچھ نہیں ہو سکتا. محبوب تو آدھا بھی نہیں پتا، آدھے بارے کوئی نہیں پتا، تواڈے بارے کی کرن گے. اے سوچ صحابہ دی نہیں ہے. صحابہ نے سوچے محبوب مشکل کشا حاجت روا ہے. ایک حدیث مزید اس سے کہا ثابت ہے. حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا فرماؤ فاستسقِ ربک، اللہ بارش عطا فرمائے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے بارش عطا فرما دی تھی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ بارش اللہ نے کیوں دی تھی؟ کنہ دے ذہن چلے بھی فطور رب نے دی تھی، بس انہاں محبوب نے وچ کی کمال ہے گئے. اس ذہنی فطور کیڑا جڑا بندا نہیں. فرمایا کہ اللہ نے دیتی بارش محبوب کی کمال ہے، لیکن صحابہ کو پوچھی کہ محبوب کا کمال بھی ہے یا نہیں. کہ اللہ نے 60 سالی کے زمانے میں بارش عطا فرمائی کہ محبوب کا کمال بھی ہے یا نہیں. میرے کبھی فکر نہیں، اپا صحابہ کو پوچھ لینے ہیں. حضرت انس بن مالک آقا نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اللہ نے بارش عطا فرمائی. فرمایا کیوں؟ کرامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سونے محبوب کی شان بھی کھانا چاہتا ہے. شان بھی کھانا چاہتا ہے کہ رب نے محبوب نے دعا کی تھی، رب نے بارش دی تھی. محبوب نے دعا کی تھی، بارش رک گئی. فرمایا دیتی رب نے، روکی رب نے ہے، لیکن کرامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے دی شان بھی کھانا چاہتا ہے کہ محبوب دا میری بارگاہ کتنا مقام ہے. یہ رب بھی کھانا چاہتا ہے کہ ہاتھ چکے اللہ عطا کرے. پھر ہاتھ چکا بھائی سونے اور بس چلو اتنے روک دے. پتہ چلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ نے فرمایا بے وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پہ ہلتی جاوے حرکت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ وہی مسئلے حل کرتا، پریشانیاں دور فرما دیتا ہے. کثیر حدیث مبارکہ نے جدو بھی صحابہ کو پریشانی آئی درے مصطفیٰ تیار ہے. پھر محبوب نے بھی جھڑکی دیتے بجایا نہیں، بلکہ میرے کریم سے اگر کسی نے قطرہ مانگا دریا بہا دی ہے، دربے بہا دی ہے. اور اللہ اگر فرماتے ہیں بے واسطے ان کے خدا کچھ عطا کرے، آشا غلط ہے، غلط ہے. یہ حوث کسی بے بسر کی ہے. فرمایا جنہوں قرآن و حدیث کی ہوا نہیں نہ لگی وہ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ محبوب دے واسطے تو بغیر عطا کرتا ہے، لیکن فرمایا جنہوں تھوڑی قرآن و حدیث کی کوئی سمجھ ہے نا وہ گل سمجھ گئے دیندہ رب ہے لیندہ محبوب دے وسیلے نہ ہے. کیوں؟ صحیح بخاری حدیث ہے واللہ یوتی انا قاسمون، اللہ عطا کرتا ہے بڑھتا میں. یعنی سانو جیڑا کچھ ملنا ہے اور در مصطفیٰ کو ملنا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو رب نے دینا ہے اور پھر جیڑا سانو ملنا ہے وہ محبوب دے ہتھوں ملنا ہے. بڑھنا محبوب نے ہے. جدو محبوب منڈن آلے نے تے فنڈن آلے نال یاری نہ ہوئی تے کام بن جاسی. جیسی منڈن آلے نالی بگاڑ لئی تے پھر سانو کچھ نہیں ملنا. آج وقت ہے جن نے تقسیم کرنا ہے دنیا کی نعمتاں، قبر دی انعامات، آخرت دی انعامات، سب کچھ جن نے تقسیم کرنا ہے اس ذات نال یاری لا لوی. آج انہاں نال یاری لا سن اور پیار محبت کر سائیں تے انشاءاللہ تعالی جدوں تقسیم کرن گے پھر سانو بھی حصہ مل جائے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان رسالت نو اس سمجھن دے طریقے نے اس لحاظ اسی سمجھیے تو پھر انشاءاللہ اللہ سانو بن ویکھیں بڑا کچھ عطا کر دے سی. تے اگر اے طریقہ سامنے نہ رکھیے انانیت بشریت آدھے ورگی سامنے رکھتے معبودی ذات کو سمجھنے کی کوشش کر سائیں تو پھر سانو کچھ بھی نصیب نہیں ہونا. کیونکہ ابو جہل عتبہ شیبہ کوڑو رہے بیدے رہے لیکن کچھ نصیب نہیں ہوئے، معلومی نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے صرف بھتیجا سمجھی رکھا، صرف دل یتیم سمجھی رکھا، انہوں نے رشتہ دار سمجھی رکھا، عام انسان سمجھی رکھا تو ویکھتے رہے کچھ نصیب نہیں ہویا. کہ جنہاں نے محبوب تے آقا سمجھتے ویکھا ہے اللہ نے نواز دیتا ہے، اللہ نے رنگ لا دیتے نے، شانہ عطا فرما دیتیاں نے. یہی نظریہ، یہی نقطہ، یہی فکر اسی سامنے رکھنی ہے محبوب کی شان کو سمجھن واسطے کہ اسی اپنے جیسا نہیں بلکہ یہ نظریہ رکھنا ان جیسا کوئی نہیں.
کائنات ساری تلاش کر لیں ان جیسا کوئی نہیں، اللہ نے بنایا ہی نہیں ان جیسا، یہ نظریہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر مقام عطا فرمائے گا۔ اگر کہیں گے کہ ان کے بھی ہاتھ تھے ہمارے بھی ہاتھ ہیں، یہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، تو پھر محرومی ہے، پھر کچھ نصیب نہیں ہوئے گا۔ جگہ کہ ان جیسا کوئی نہیں، ہاتھ دیکھیں تو ورا الورا ہے، آنکھ دیکھیں ورا الورا ہے، کان دیکھیں ورا الورا ہے، چہرہ مبادی زیارت کریں ورا الورا ہے، جس عضو جس صفت ویکھی ورا الورا ہے، اس جادن ویکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نواز دے سی، دنیا تے بھی نوازی تھی، آخرت وچ بھی۔ اگر یہ چیز سامنے ہٹاتے بشریت صرف عام انسان اکثر تو پھر معلومی ہے۔ اللہ پاک سانو سمجھن تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ ایمانی طریقے تو مزید بھی لیکچر پھر کسی ویلے موقع ملا تو پھر انشاءاللہ اتنی سمجھ آ جائے گی، اب تو بڑی ہے۔ اللہ سانو سمجھن تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔